الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود پاک ہم سب عبادت کی نیت سے پڑھ اللهم صل على محمد وعترته بعدد كل معلوم لك. آج شام کو شب برات ہے. اکثروں کو پتہ ہے. سوچ رہا تھا کچھ حالات حاضرہ پر روشنی ڈالی جائے، لیکن ایک اہم رات ہے آج، اس لیے یہ بھی تقاضا ہے کہ اس کی کچھ فضیلت بیان کر دی جائے. یوں تو ہم لوگ فضیلت بارہا سنا کرتے ہیں، اور جب موقع پر کوئی نصیحت ہوتی ہے تو یادداشت میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں عمل کا بھی موقع مل جاتا ہے. شب برات، شب کا معنی رات کے ہے، برات کے معنی بری ہونے کے، چھٹکارے کے ہے. آج کی یہ رات چھٹکارے کی رات ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نصیحت فرما رہے تھے صحابہ کرام کو. تو اس دوران آپ نے کہا کہ 15ویں شب کی رات، 15ویں شب یعنی شعبان کی 15ویں رات جو ہوتی ہے، اس رات میں اللہ رب العزت بے پناہ اپنے بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں. پھر آپ نے ایک مثال دی کہ اتنی مغفرت فرماتے ہیں جیسے بنو کلب کی بکریاں ہیں، ان کے جانور ہیں، ان کے جانوروں کے بال سے بھی زیادہ مغفرت فرماتے ہیں. بنو کلب چونکہ جانور پالنے میں بہت پیش تھا، ان کے پاس لاکھوں بکریاں ہوا کرتی تھی، اس لیے آپ نے مثال دی تاکہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے. بعض حضرات اس دھوکے میں ہیں کہ چونکہ اس رات کی فضیلت اکثر ضعیف روایتوں سے ہے، اس لیے کیا اس پر دھیان دیا جائے. بات ان کی بھی صحیح ہے، بہت سی روایتوں میں ایسی باتیں ہیں، لیکن مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں کہ اس رات کی فضیلت میرے علم میں، میرے مطالعہ میں 17 صحابہ کرام سے ثابت ہے. ویسے ایک ہی صحابی کا قول تو بڑا ہے، چہ جائے کہ 17 صحابہ کرام کا قول موجود ہو.
اگر ہمارے آپ کے ہاتھ ایسی رات لگ جاتی ہے تو ہم آپ خوش نصیب ہیں۔ بہت سی راتیں ہم لوگ غفلت میں گزارتے ہیں، اللہ کے لیے کبھی کبھی تو جاگیں، کبھی کبھی تو اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کریں، کبھی تو اپنے دل کی طاقت اللہ کے سامنے دکھائیں جو انہوں نے دی ہے کہ اللہ ہماری چاہت تو صرف آپ ہیں، اس لیے ہم آپ سے آپ کی تڑپ مانگتے ہیں، آپ ہمیں اپنی تڑپ دے دیں تاکہ ہمیں آپ کے لیے تڑپنا آ جائے۔ تو کبھی تو مانگیں، خالی یہ کہہ کے ٹال دیں، ضعیف روایتیں ہیں تو یہ بھی حماقت کی بات ہے۔ ضعیف روایتوں کے متعلق یہ شب برات پر ایک کتابچہ ہے، شب برات کی فضیلت ایک تحقیقی جائزہ، اس میں بہت سے اکابر دیوبند کے تقریر اور مقدمے موجود ہیں اور ان کی دستخط موجود ہے، اسی میں سے سوچتا ہوں پڑھ کے سنا دوں، دو ایک باتیں پھر آگے اور باتیں کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ضعیف روایت جیسے لوگ کہتے ہیں، ضعیف روایت ایک بات اور سامنے پیش کر دوں تاکہ اچھی طرح بات سمجھ میں آئے۔ ہم آپ اگر کسی قبرستان میں کسی میت کو مٹی دیتے ہیں، کسی قبر میں مٹی ڈالتے ہیں، تو عام طور سے ہم کو آپ کو لوگ یہی سکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ منہا خلقناکم، یہ کہہ کے ایک لفظ ڈالو، وفیہا نعیدکم کہہ کے دوسرا لفظ ڈالو، جس کو ہم آپ اپنی پوروی زبان میں اجوری کہتے ہیں، اجوری یہی کہتے ہیں نا، ایک اجوری دوئی اجوری، تو لفظ پہلا لفظ منہا خلقناکم، دوسرا لفظ وفیہا نعیدکم، تیسرا لفظ ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ اتنی کثرت سے اس پر عمل ہو رہا ہے، دیکھیے اگر جو نہ کرے اس کو لوگ جاہل سمجھتے ہیں، جبکہ یہ بھی ضعیف حدیث سے ثابت ہے۔ اس پر تو جناب امت کا اتنا عمل ہے، اس پر تو سب یہ ایسا عمل کرتے جیسے مضبوط حدیث پہ عمل ہو۔ اسی میں یہ بھی بات لکھی ہے تاکہ مجھ پہ حملہ نہ آپ کیجیے گا بعد میں کہ کوئی نئی بات بتا رہے، نئی بات نہیں ہے۔ جب کوئی نیا مطالعہ آتا ہم کو آپ کو لگتا ہے یہ نئی بات ہے، اور یہ کتابچہ بہت پرانا ہو چکا، دیکھیے آپ کاغذ سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اسی میں لکھا ہے۔ تو یہ بھی ضعیف سے ثابت ہے، جبکہ کسی کو اعتراض نہیں ہے، تو پھر شب برات پہ کاہے کو اعتراض ہوتا ہے؟ نہیں ہونا چاہیے۔ دوسری بات، جمہور محدثین کا اتفاق ہے کس پر؟ ضعیف روایتوں پر۔ کس معاملے میں؟ فضائل کے معاملے میں۔ جس روایت سے عمل کی فضیلت ثابت ہو وہ کہتے ہیں کہ فضائل اعمال میں استدلال کیا جا سکتا ہے، یعنی عملی میدان میں اسے دلیل بنایا جا سکتا ہے۔ دلیل کے لیے ہم آپ اسے پیش کر سکتے ہیں، جیسے مٹی ڈالتے ہیں تو اتنی فضیلت کی رات آ رہی ہے، یوں ہی غفلت میں ہم جانے کیوں دیں؟ اور پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی اسی میں روایت ہے، اسی کتابچے میں وہ کہتے ہیں فقولوا لیلہا وقوموا نہارہا، فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا، رات میں قیام کرو، دن میں روزہ۔ مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کہتے ہیں، چونکہ بڑے مفکر ہیں، محدث ہیں، اس لیے ان کا حوالہ دے رہا ہوں۔ وہ کہتے ہیں روزہ جو 15ویں شعبان کا ہے وہ کہیں سے ثابت نہیں ہے، اس کے لیے مضبوط دلیل نہیں ہے، لیکن رات کا قیام، رات کو اللہ کے سامنے رونا دھونا گر گڑانا، یہ ثابت ہو رہا ہے۔ اس لیے ہمیں آپ کو اتنی فضیلت والی رات کو یوں ہی ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اللہ پاک آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں، باقاعدہ ان کا منادی اعلان کرتا ہے، الا هل من مستغفر، کون ہے جو اپنے گناہوں کی بخشش چاہتا ہے؟
کون ہے جو بے روزگار ہے، جس کی روزی میں تنگی ہے اور اپنی روزی میں وسعت چاہتا ہے؟ آ جائے آج کی رات، دامن پسارے، اللہ کی رحمت کھڑی ہے استقبال میں اس کے، بس کوئی مانگنے والا ہو، شرط ہے مانگنے والا ہو۔ اور یہاں مانگنے والا ضعیف اور قوی میں پڑا ہے، اور علماء کہہ رہے ہیں نہیں، ارے یوں بھی چاہے جب آپ اللہ پاک سے مانگیں، کوئی ضروری نہیں ہے آج ہی کی رات، لیکن کوئی رات، دیکھیے کچھ اوقات ہوتے ہیں اور کچھ جگہیں ہوتی ہیں جو بہت متبرک ہوتی ہیں، جیسے مسجد ہے، کعبۃ اللہ مکہ، مسجد نبوی ہے مدینہ، یہ سب کچھ مقامات ایسے ہیں جو بہت متبرک ہیں۔ ایسی جگہ دعا جب آدمی کرتا ہے تو ضرور قبول ہوتی ہے۔ ایسے کچھ اوقات ہیں، کچھ لمحات ہیں، جیسے تہجد کا وقت، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جس میں اللہ پاک دعا قبول کرتے ہیں، وہ وقت بہت متبرک ہے۔ ایسے جیسے قرآن آپ نے تلاوت مکمل کیا، اس وقت دعا قبول ہوتی ہے، بڑی رحمت کی گھڑی ہوتی ہے۔ جب کسی مظلوم کی فریاد آپ سنتے ہیں، کسی غریب کی مدد کرتے ہیں، اس وقت کی دعا یقیناً قبولیت کا درجہ رکھتی ہے۔ تو ایسے کچھ اوقات ہوتے ہیں، کچھ مقامات ہوتے ہیں جو قبولیت رکھتے ہیں، تو ہمیں آپ کو بھی چاہیے، اگر اللہ نے فضیلت والا وقت آج کی رات دے دیا ہے تو ہم آپ بھی اسے غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کریں اور اپنی بگڑی ہوئی قسمت کو سنوار لیں اور مانگ لیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہمارے آپ کے حق میں فیصلہ کر دیں گے۔ ہاں، کچھ بد نصیب ایسے ہیں جن کی ایسے رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ان بد نصیبوں میں سے ہم آپ نہ ہوں۔ نمبر 1 جو مشرک ہے، جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے۔ نمبر 2 کینہ رکھنے والا۔ کینہ یہ دل کی بیماری ہے، دشمنی تو الگ ہے، کسی سے دشمنی ہو، بغض ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن جب کینہ ہوتا ہے تو یہ بغض سے آگے بڑھ جاتا ہے۔ کینہ کا مرض رکھنے والا آدمی ایک تو دشمنی تو رکھتا ہی ہے، اندر سے وہ آپ کا نقصان بھی چاہتا ہے، اندر سے آپ کا نقصان چاہتا ہے، اس لیے کینہ پرور سے اللہ پاک ہم سب کو بچائے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہمارے آپ کے لیے بھی ایسی کوئی حرکت موجود ہو دل میں کہ ہم کسی کے لیے کینہ رکھتے ہوں، کسی کا برا چاہتے ہوں، اس لیے توبہ کر لیں۔ نمبر 3 خودکشی کرنے والا، زہر کھا کے مرا یا پھانسی لگا کے مرا یا ٹرین میں جا کے کٹ کے مرا یا وغیرہ وغیرہ، اپنی جان بوجھ کر لے لیا، ایسے آدمی کی مغفرت نہیں۔ آج کی رات بھی، ایسی متبرک رات میں بھی۔ نمبر 4 قطع رحمی کرنے والا، یعنی رشتہ توڑنے والا، اس لیے حدیث میں آتا ہے لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ قطع کرنے والا جنتی نہیں۔ یہ میرا فتویٰ نہیں ہے، ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے کہ جو رشتہ قطع کرتا توڑتا ہے وہ جنتی نہیں ہے۔ ہم آپ اپنے آپ میں کتنوں اچھے بن لیں، اچھا وہی ہے جو اللہ اور نبی کی نگاہ میں ہے، ان کی تربیت کے مطابق جو زندگی گزارتا اچھا وہ ہے۔ یوں تو فرعون کو بھی لوگ اچھا کہہ رہے تھے، اس کو خدا مان رہے تھے، اس کے سامنے سجدے کر رہے تھے، تو کیا مطلب؟ ایسے 10-20 لوگ اگر ہمیں آپ کو سلام کریں، 10-20 لوگ ہمیں آپ کو اسپیشل چائے پلانے لگے، مرغ مسلم اور بکرے کی دعوت دینے لگے، تو کیا مطلب ہم اچھے ہو گئے؟ اچھا بنتا ہے آدمی اچھے اعمال کرنے سے۔ یہ تو دنیا کی فارمیلٹی ایک ہے کہ آپ کو اسپیشل چائے پلا دیا، بکرا وغیرہ کھلا دیا، تو جو دنیا دار ہے وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ بہت آؤ بھگت کیا، لیکن حقیقت میں جو دیندار ہے وہ اس کو آؤ بھگت نہیں سمجھتا، عزت نہیں سمجھتا،
وہ تو عزت یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کی بات، اللہ کا اور نبی کا کوئی پیغام اگر اس کو دوں تو یہ دلی طور پر قبول کر لے، یہ عزت ہے۔ یہ ایسوں کی مغفرت نہیں، کون؟ جو رشتہ توڑتا ہے۔ اب رشتہ آپ کا ٹوٹا کیسے ہے، کیوں آپ کی بول بات بند ہوئی، یہ الگ سے ایک مسئلہ ہے، آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں، آپ اپنے آپ کو پریشان نہ کریں، لیکن دن ڈوبنے سے پہلے سمجھ لیں تو اچھا رہے گا۔ نمبر 5، ٹخنے سے نیچے پائجامہ پہننے والا۔ عورت کے لیے جائز ہے ٹخنا ڈھکنا، عورت ٹخنا ڈھکے، لیکن مرد کے لیے حرام ہے، حرام۔ اسی لیے بخاری شریف کی حدیث ہے کیا، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اسفل من الکعبین من الازار فی النار، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، جو کپڑا، جو پاجامہ ٹخنے سے نیچے رہے گا مرد کے، وہ جہنم میں جائے گا۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے آج کی جبکہ فضیلت کی رات ہے، بنو کلب کی بکریوں کے بال کے برابر نہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ بندوں پر مہربان ہو کے بندوں کی، گنہگاروں کی مغفرت کرتا ہے۔ ایسی مغفرت کی رات بھی وہ محروم ہوتا، کون؟ جو اپنا پائجامہ سے ٹخنا ڈھکتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اب سنیے 6ٹھی بات، والدین کا نافرمان، جو والدین کو ستایا ہو معافی مانگ لے۔ ہاں اگر اس کے والدین دنیا سے چلے گئے ہوں تو آج کی رات مغفرت اپنے لیے بھی کرے، ان کے لیے بھی سوال کرے، اور مسلسل ان کے لیے ایصال ثواب کرتا رہے، مسلسل کرتا رہے۔ انشاءاللہ اللہ پاک ان کی روح خوش کر دیں گے، اور ہمیں آپ کو انشاءاللہ کل میدان محشر وہ پکڑیں گے نہیں۔ نمبر 7، ہمیشہ شراب پینے والا۔ نمبر 7، ہمیشہ شراب پینے والا۔ اگر کوئی شرابی ہے توبہ کر لے اور عہد کرے کہ اللہ آج سے شراب نہیں پئیں گے، اللہ کی رحمت کا در کھلا ہوا ہے، انشاءاللہ معافی مل جائے گی۔ اب سنیے، علامہ شہاب الدین سب کہو رحمۃ اللہ علیہ، بہت پائے کہ ایک محدث مفسر گزرے ہیں اور تاریخ داں گزرے ہیں۔ ان کی ایک کتاب ہے عربی میں، اس کا ایک ترجمہ کیا ہے ایک عالم نے، جذب القلوب۔ اس میں ایک بہت عجیب و غریب واقعہ لکھا ہوا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، سب کہو علیہ السلام کا، وہ سنا دوں انشاءاللہ۔ فضیلت اس رات کی، یعنی شب برات کے رات کی فضیلت انشاءاللہ واضح ہو جائے گی۔ سنیے اور دل کے کان سے سنیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک دن سیر و سیاحت کے لیے نکلے اور پہاڑوں میں چل پھر رہے تھے، اونچے اونچے پہاڑ، کالے کالے پہاڑ، اپنا وہ سیر کر رہے تھے۔ اچانک ان کی ایک اونچے پہاڑ پر نگاہ پڑی، وہ پہاڑ بلندی پہ جا کے بڑا خوشنما معلوم ہوتا تھا۔ جب اوپر چڑھے اس کی بلندی پر تو وہاں کیا دیکھتے ہیں کہ عجیب و غریب بناوٹ ہے اس پہاڑ کی۔ اگر غار ثور پر کوئی چڑھا ہو تو غار ثور پر ایک بہت بڑا پتھر رکھا ہوا ہے، بہت گول سا، بہت بڑا، یوں لگتا جیسے الگ سے قدرت نے اسے رکھ دیا۔ اسی کے نیچے وہ غار تھا جس میں ہمارے آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 3 دن 3 رات پناہ لیے تھے۔ چونکہ ان پاپی آنکھوں سے دیکھا ہوں اس لیے نقشہ پیش کر رہا ہوں۔ اب سنیے، اسی طرح بالکل انہوں نے دیکھا ایک صاف، شفاف، بہت خوبصورت، ایسا لگتا ہے جیسے اس میں نور برس رہا ہے۔ تو اس کے ارد گرد حضرت عیسیٰ علیہ السلام گھومنے لگے، اور گھومتے گھومتے عرض کیا، اے باری الہ، یہ کیا خوشنما منظر آپ نے بنایا ہے۔ یہ کہہ ہی رہے تھے کہ عیسیٰ روح اللہ کے پاس امام الملائکہ حضرت جبریل علیہ السلام آ گئے اور کہا، اے اللہ کے پیغمبر، اللہ پاک نے کہا ہے کہ اس سے عجیب و غریب چیز دکھا دے جس سے انسانی عقلیں دنگ ہو جائیں، یعنی کوئی محیر الوقول بات دکھا دے جو عقلوں کو دنگ کرنے والی۔ تو کہا ہاں جبرائیل، اللہ پاک سے کہو دکھا دے۔ تو اللہ کے حکم سے وہی پہاڑ جو بڑا خوشنما، بڑا پیارا لگ رہا تھا، وہی پھٹا، اور جب پھٹا تو اس میں کیا دیکھتے ہیں، ایک نورانی شکل و شباہت لیے ہوئی ایک بزرگ نماز
میں مصروف ہیں، کہو سبحان اللہ، نماز میں مصروف ہیں، اور ان کے بدن پر بالوں والا جبہ ہے وہ پہنے ہوئے ہیں، بغل میں ایک چھڑی ہے، لاٹھی، اور سامنے ہرے بھرے خوشنما خوشے رکھے ہوئے ہیں انگور کے۔ آپ دیکھ کر حیران کہ اس پتھر کے اندر جانے کا راستہ کہیں سے نہیں، یہ بزرگ نہ جانے کب سے اللہ کی یاد میں مست ہے، محو ہے۔ ہاں، جب ان سے لو لگا لی جائے گی تب یہ آشفتہ خیالی جائے گی، یہ بدحواسی، یہ بے چینی، یہ بے قراری، یہ پاگل پن، یہ احمقانہ حرکتیں ہماری آپ کی سب چلی جائیں گی اگر ہمارا آپ کا دل اللہ سے چمٹ جائے گا۔ لیکن لو لاگت لاگی، بھائی بھاگت بھاگی، آج کی رات خالی مانگ لے اور رات بھر دعا کرتے رہے شب برات میں، اور صبح فجر میں غائب ہو جائے تو ایسی رات جاگنا، ایسی عبادت پر لعنت ہے، تف ہے۔ جو فجر کی فرض چھڑا دے کیا فائدہ، پھر کیا نتیجہ؟ ہم لوگوں کی محبت ایسے ہے، آج دوئی پارا، آج جمعہ ہے، 3 سورہ یاسین، نبی پر درود کھو، اور سنیچر کو غائب، اثر سے غائب۔ یہ کون سی محبت ہے بھائی، یہ کون سی محبت ہے؟ محبت دھیرے دھیرے آپ کریں، لو لاگت لگی، یہ دل لگتے لگتے اللہ سے لگ جائے گا، لیکن سیکھیں اللہ سے کیسے لگایا جاتا ہے۔ یہاں تو اندھا کر دیا ابلیس نے، میں تو کل جانا تھا، موقع کا ضرورت پوچھے کی، چاہے اب کو نماز نصیب ہو یا نہ ہو، ہفتوں تلاوت کرنی نصیب ہو نہ ہو، نبی پر درود پڑھنا نصیب نہیں، کلمہ نصیب نہیں، ایسی بد نصیبی اور محروم قسمت والا آدمی اپنے کو سمجھتا میں بڑا اچھا ہوں، دھوکہ نہیں تو اور کیا ہے۔ اللہ پاک ایسے دھوکے سے ہم سب کو آگاہ کر دے۔ سنیے، وہ دیکھ کر حیران، پیغمبر ہے، دیکھ کر حیران، اس بات پر حیرانگی، نہ جانے یہ کب سے اللہ کی یاد میں لگے ہوئے ہیں، نہ جانے کب سے اپنا دل اللہ کی محبت سے بہلا رہے ہیں، نہ جانے کب سے انہیں اللہ کی عشق کی سوز و مستی نصیب ہے۔ تو حیرانگی کی انتہا نہ رہی۔ جب وہ سلام پھیرے تو عیسیٰ علیہ السلام پوچھ رہے ہیں، او اللہ کے ولی، او اللہ کے پیغمبر، او اللہ کے دوست، یہ بتاؤ آخر یہ کب سے؟ وہ خاموش ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا مجھ سے پوچھیے، اللہ پاک نے کہا ہے آپ کو بتانے کے لیے۔ کہا جبرائیل بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ کہا یہ جو بزرگ آپ کو اللہ کی یاد میں لگے ہوئے دکھے ہیں، جانتے ہیں یہ 1 2 4 سال سے نہیں بلکہ 400 سال سے مسلسل اسی طرح اس پتھر کے اندر اللہ کی یاد میں یہ مست ہے۔ سبحان اللہ، اللہ پاک ہم سب کو نصیب فرمائے۔ کئے سال سے؟ 400 سال سے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی خوش بختی پر، ان کی اتنی بڑی قسمت پر ناز کرنے لگے، تو فوراً کہا اے بار الہ، کوئی ایسا بندہ بھی ہے جو اس سے بڑی قسمت رکھتا ہو، جو اس سے زیادہ آپ کا محبوب ہو، جو اس سے زیادہ آپ کا مقرب ہو؟ کوئی ہے؟ تو آواز آئی، ہاں میرے عیسیٰ، اس سے زیادہ فضیلت رکھنے والے میرے بندے امت محمدیہ میں ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا وہ کیسے؟ کہا اس امت کو میں ایک رات دیتا ہوں، ایک رات دیا ہوں جس کا نام ہے شب برات۔ شب قدر نہیں، وہ تو رمضان میں ہے، وہ تو اس سے بھی بڑی ہے، یہ شب برات کی بات ہو رہی ہے۔ کہیں ذہن میں شیطان یہ نہ ڈال دے کہ ایسا ہے کہیں مولانا صاحب بھول تو نہیں گئے، شب قدر والی فضیلت کہیں شب برات میں تو نہیں بیان کر رہے؟ نہیں، یہ شب برات کی فضیلت ہے۔ کہا امت محمد کو سب کہو صلی اللہ علیہ وسلم، ایک رات دیا ہوں جس کا نام ہے شب برات۔ جو اس رات اللہ کے سامنے امت محمد کا فرد
روتا ہے، گڑگڑاتا ہے، اپنے گناہوں پر توبہ طائب ہوتا ہے، اللہ کو مناتا ہے، اللہ پاک اسے اس 400 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، 400 سال سے بھی زیادہ عبادت کا ثواب دیتے ہیں۔ اب اندازہ آپ لگائیے، اب کوئی پاگل یہ کہے نہیں اتنی فضیلت والی نہیں ہے، تو ایسے پاگل کو کسی پاگل والے ڈاکٹر کے یہاں بیڑیوں میں جکڑ کے لے جاؤ اور کہو کہ اس کا علاج کریں ڈاکٹر صاحب، ہم خرچہ دینے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ امت کا دل دماغ خراب کرنے کے لیے براہ راست شیطان نہیں آتا، ہم ہی آپ کو استعمال کرتا ہے، اس لیے اس کے دھوکے سے آگاہ رہیں اور اس قسم کی بات کرنے والوں سے بھی آگاہ رہیں۔ ایسی فضیلت کی رات اپنے ہاتھوں سے نہ جانے دیں، جاگ کر دیکھیں، قیام کر کے دیکھیں، اللہ کو منا کے دیکھیں، پھر دوسرے دن صبح کو آ کے کہنا آپ نے صحیح کہا تھا۔ دل کی کیفیت آج کی اور رات اللہ کے سامنے رو دھو کر پھر کل صبح کی کیفیت خود بیان کیجئے، بیان مت بھی کریں، آپ اپنا جائزہ خود لے لیجئے گا، انشاءاللہ بالکل فرق واضح طور پر آپ کو نظر آئے گا انشاءاللہ، جبکہ اللہ پاک خود کہتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، انتم الفقراء الی اللہ، تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو، اللہ کی طرف سے تم سب محتاج ہو، اس نے تمہیں فقیر بنایا ہے، کمزور بے بس لاغر بنایا ہے، اور وہ غنی ہے، وہ بادشاہوں کا بادشاہ ہے، سب تعریفیں اسی کو سجتی ہیں، اس لیے اے فقیرو، اے اللہ کے مانگنے والوں، آؤ اللہ کے دربار میں اپنی خالی جھولیاں پھیلاؤ، اللہ تمہاری مرادیں انشاءاللہ پوری کرے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو ہر دھوکے سے بچائے اور آج کی رات کی فضیلت ہم سب کی جھولیوں میں ڈال دے۔ وما علینا الا البلاغ، سنت پڑھ لیں۔